کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے؟ آپ کسی کے کردار کو جانتے ہیں؟ آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ بندہ کس طرح کا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی کے بارے میں کوئی حکم لگاتا ہے، کسی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں تو یہ پھر بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جس کو ہم جو کہہ رہے ہیں اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہم تو ہو جائیں گے۔ اور یہ اتنی بری بات ہے، اتنی بری بات ہے، صحابہ کرام اتنا اس چیز سے ڈرا کرتے تھے، اتنا ڈرا کرتے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو ہر شخص کو برتائے حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ ایک جگہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ایک اور صحابی ہیں، چاروں کھڑے ہیں۔ ایک شخص آیا، آ کر وہ بیٹھ گیا، اس نے رونا شروع کر دیا، روتے روتے ہوئے کہتا ہے اے امیر المومنین مجھ پر حد قائم کر دیں، مجھے گناہوں سے پاک کر دیں۔ اور وہ زاروں کی دار ہو رہا ہے، روتے جا رہا ہے، اور صرف یہی بات کر رہا ہے کہ اے امیر المومنین مجھے گناہوں سے پاک کر دیں، میرے اوپر حد قائم کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک شخص نے اس کو اٹھایا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ہوا کیا ہے؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ اتنا رو رہے ہو، معافیاں مانگ رہے ہو، کہتے ہو کہ میرے اوپر حد کو قائم کر دیا جائے، تم نے کیا کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے زنا کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر شرعی حد قائم کر دی جائے، مجھے گناہوں سے پاک کر دیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رو تو ایسے رہ جیسے تو نے کسی کی غیبت کی ہوتی ہے، غلطی تجھ سے زنا کی ہوئی ہے اور آ کر رو تو ایسے رہ جیسے تو نے کسی کی غیبت کی ہوتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی برے الفاظ کیے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنا بچا کرتے تھے، اتنا بچا کرتے تھے کہ اپنے بھائی کے بارے میں بری بات کریں، اپنے بھائی کے بارے میں کوئی برا لفظ بولیں، اپنی زبان کا غلط استعمال کریں، صحابہ کرام اپنی زبان پر پہرا دیا کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اتنی زیادہ سمیل گندی بدبو آئی ہے، بہت زیادہ بدبو آئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے اتعلمون ما هذه الرائحة المنتنة، صحابہ تم جانتے ہو یہ کس چیز کی گندی بدبو آ رہی ہے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وضاحت کرتے ہیں، فرمایا الذین یغتابون الناس، یہ ان لوگوں کے منہ کی سمیل ہے، بدبو ہے جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں حکم قائم کیا کرتے ہیں، زبان سے کہہ تو دیتے ہیں اس نے یہ کر دیا، وہ اس طرح کہہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لوگوں پر حکم قائم کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی کردار کشی کرتے رہتے ہیں، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ ان لوگوں کی بدبو آ رہی ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مجھے ایک شخص، ایک امام، ایک عالم دین آ کر ملے، انہوں نے عرب کے ایک علاقے کا نام لیا، کہتے ہیں کہ میں اس علاقے کے اندر گیا، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، میں نے مسجد کے اندر عصر کی نماز ادا کی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد میں اس علاقے کے قبرستان میں چلا گیا، کہتے ہیں میں علاقے کے قبرستان میں گیا تو میں نے وہاں پر جا کر ایک عجیب منظر دیکھا۔ قبرستان کے اندر کیا منظر دیکھا؟ کہتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے ایک قبر پھٹی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی قبرستان میں اگر یہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے، اللہ کی قسم کتنے دن ہمیں نیند ہی نہیں آئی۔ کہتے ہیں میرے دیکھتے ہوئے قبرستان میں موجود ایک قبر پھٹی ہے اور ایک نوجوان باہر نکلا ہے، اس کا جو سر ہے وہ گدھے کی طرح ہے، باقی تو اس کا جسم ہے وہ سارے کا سارا انسانوں کی طرح ہے، سر گدھے کی طرح ہے، اور وہ چیخ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں پریشان ہو گیا، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا بات ہے، اس کی قبر پھٹی ہے، یہ باہر نکلا ہے اور یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہر روز عصر کی نماز کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے اور یہ اپنی قبر سے باہر نکلتا ہے، اس کا سر گدھے کا ہوتا ہے اور اس کا جسم نیچے والا دڑ انسان کی طرح کا ہوتا ہے اور یہ چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، اور پھر شام کے وقت یہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے، قبر بند ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا آخر اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نوجوان تھا یہ شراب پیا کرتا تھا،
شراب پیا کرتا تھا، گھر میں آتا تھا، اس کی والدہ اس کو منع کرتی تھی، روکا کرتی تھی، بیٹا یہ کام غلط ہے، بیٹا یہ بات غلط ہے، ایسے نہ کیا کرو، یہ غلط کاری ہے، حرام کاری ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو آگے سے اپنی والدہ کو کہتا تھا تو کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، تو کیا گدھے کی طرح چیختی رہتی ہے، اور آج اس کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے۔ مرنے کے بعد اس کو یہ سزا مل رہی ہے کہ لوگوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ یہ معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ ان کو سزا دیں گے، اگر اللہ چاہیں گے تو کسی حسنات کو قبول کر کے ہو سکتا ہے اللہ پاک معاف کر دے، مگر یہ جو بول بولا ہے اپنی والدہ کو، یہ جو بات کہی ہے کہ تو کیا گدھے کی طرح چلایا کرتی ہے، آج دیکھیں قبر کے اندر اس کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، نہیں سمجھتے، نہیں سوچتے میں نے جو بات کی ہے یہ کتنی گناہ کی بات ہے، یہ کتنی صحیح بات ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں یضمن لی، جو مجھے اپنی اس زبان کی ضمانت دے دے، جو اپنی مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم بات کرتے ہیں سوچتے نہیں ہیں، ذرہ بر نہیں سوچتے ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے ہمارے مقرر فرشتے اسے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی میں نے غور و فکر کیا کہ میں جو بول رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں، یہ لکھی جا رہی ہے اور کل قیامت کے دن یہ میرے سامنے پیش کی جائے گی۔ میں جو جھوٹ بول رہا ہوں، میں جو گالی دے رہا ہوں، میں جو غلط بات کر رہا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا یہی غلط باتیں، یہی جھوٹ، یہی گالیاں، سارے کا سارا میرے سامنے ہوگا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی کیسے پسند کرتا ہے، کوئی کیسے چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو گالی دی جائے، یہ انسان کیسے اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اس کا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون ہے جو پسند کرے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے، یا کون ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہو؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، ان کے بارے میں اپنی زبان کو برا بھلا استعمال کرتا ہے، گویا وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں۔ کیا ہماری زبان آج گالیوں سے محفوظ ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم ذرا بر توجہ نہیں دیتے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور بات کا تذکرہ کرتا ہوں، یہ عقیدے کے بارے میں یہ بات ہے، ہم کرتے ہوئے ذرا بر نہیں سوچتے کہ اس کا گناہ ہے یا اس کا ثواب ہے یا اس کا اتنا گناہ ہے کہ کہیں اللہ کی ذات مجھے جنت سے کھینچ کر اللہ تعالیٰ مجھے 70 سال تک جہنم کی گہرائیوں میں نہ پھینک۔ وہ بات کیا ہے؟ میں نے اکثر آپ نے سنا ہوگا، اکثر ہم ہر روز سنا کرتے ہیں، جب ہم لاہور کی طرف سفر کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ داتا صاحب کا دربار ہے، کہتے ہیں کہ میں نے داتا صاحب کے دربار میں جانا ہے، یہ داتا صاحب کا دربار ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو لفظ یہ داتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ داتا کے معنی ہوتے ہیں رزق عطا کرنے والا۔ اب یہ بتائیں کہ رزق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا رزق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 12ویں سپارے کا آغاز کرتے ہوئے کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین کے اوپر جتنے چپائے ہیں، چلنے والے ہیں، جتنے جاندار ہیں، سب کے رزق کا ذمہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر۔ اور ہم نے بزرگوں کو، شخصیات کو داتا بنایا ہوا ہے۔ بات کرتے ہم سوچتے نہیں ہیں، مگر ہم اللہ کے اختیار ان کی سپرد کر دیتے ہیں۔ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہیں وہ اللہ کی مخلوق میں پیدا کر دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ غوث ہے، مطلب کہ یہ فریادیں سننے والے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، فریاد سننے والی کون سی ذات ہے؟ کیا اللہ پاک کے سوا کوئی ایسی ذات ہے جو کسی کی فریاد سنے؟ یہ غوث ہے، یہ کتب ہے، یہ ابدال ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کے بغیر زمین و آسمان کا نظام نہیں چل سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں بتاؤ، زمین و آسمان کا نظام چلانے والا کون ہے؟ یہ نظام کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ مگر ہم اپنی زبان سے کس طرح کے بول الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ کیا جن کو ہم غوث، کتب، داتا، ابدال کہہ رہے ہیں، کیا ان کو داتا اللہ کی ذات نے بنائے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ داتا ہے، یہ رزق عطا کرنے والے ہیں۔
یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہو کہ یہ جو بزرگان دین ہے یہ داتا ہے، رزق عطا کرنے والے ہیں، یا کسی صحابی نے ان کا تذکرہ کیا ہو، تو میرے عزیز بھائیوں ہم اپنی زبان سے پھر ایسے الفاظ ادا کیوں کرتے ہیں؟ سید علی حجویری ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو گزرے ہیں دنیا سے، کئی بزرگان دین گزرے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں منسوب کر دیتے ہیں، یہ داتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم ایسی یہ جو بات ہے نا کہ کسی بزرگ کو یا کسی ولی کو یا کسی پیر کو یہ کہنا کہ یہ داتا ہے، یہ رزق عطا کرنے والا ہے، جو اتنا بول لیتا ہے اللہ کی توحید کی تاب اس کے پاس نہیں رہتی ہے، اللہ پاک کی توحید اس کے پاس باقی نہیں رہتی، جو اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کرتا ہے کہ فلاں داتا ہے، یا فلاں فریاد سننے والا ہے، یا فلاں سورج کو قریب کرنے والا ہے، یا فلاں بارش برسانے والا ہے، یا فلاں کے دیے ہوئے داغے سے تعویذ سے اولاد مل جائے گی، ایسی باتیں کرنے والے میرے عزیز بھائیوں ان کے پاس توحید کا ذرہ بھر باقی نہیں رہتا ہے، جو کہ انسان کے لیے نجات کا باعث ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اس جمعے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے میں اپنی زبان سے کون سا لفظ بول رہا ہوں، میں اپنی زبان سے کون سا کلمہ، کون سا جملہ ادا کر رہا ہوں، اور میرے عزیز بھائیوں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، لوگوں کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، ہر وقت زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، جدھر 4-5 مل کر بیٹھ گئے ہیں لوگوں کی کردار کشی کرنی شروع کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، میرے عزیز بھائیوں یہ اتنا غلط کام ہے، اتنا غلط کام ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، صدقات بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، مگر اگر یہ والے عمل ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك أعداء الدين. اللهم نجي إخواننا المسجونين. اللهم ائت بهم آمنين سالمين فاتحين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك في ساحة القتال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.